وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا سوال ہے کہ دعوت و تبلیغ کے دوران کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے، دعوت و تبلیغ میں کسی کا دل نہ دکھایا جائے، یہ فارمولہ کہاں تک درست ہے؟ آج کی نشست کا یہ سوال ہے۔ خواتین و حضرات، دعوت کے دوران گالیاں دینا، طعنے دینا، بہتان تراشی کرنا، الزامات کی بوچھاڑ کرنا، نامعقول فتوے لگانا، نامعقول باتیں کرنا، گھری پڑی باتیں کرنا غلط ہے۔ اس کی تو سرے سے گنجائش ہی نہیں۔ تو دعوت کے دوران ایسی باتوں کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہماری نشست کا موضوع نہیں ہے۔ ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سچی بات کرتے ہوئے کسی کا دل دکھے تو پھر داعی اور دعوت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا دعوت درست ہوگی کہ نہ درست ہوگی؟ یہی ہماری نشست کا موضوع۔ اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن سچی بات کہتے ہوئے آپ کی نیت اندر سے یہ ہے کہ فلاں بندے کا دل دکھ ہے، فلاں طبقے کا دل دکھ ہے، اس کی دل آزاری ہو، تو یہ کام مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ایسی نیت سے تو سچی دعوت بے اثر ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اور اگر مخاطب جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر مخاطب جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہردرمی پر اتر آئے، ضد پر اتر آئے، تو پھر آپ اس کی ضد اور ہر درمی میں حصہ دار شمار ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو دین کی دعوت دی ہے وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے نہیں دی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، بلکہ آپ نے تو دل دکھانے کے لیے دی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، درست طریقے سے دے رہے ہیں، اور کسی کی دل آزاری کی نیت بھی نہیں ہے، پھر بھی دعوت دین سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ہونے دیں۔ کسی نے کہا نا جی مجھے کھانسی آ رہی ہے، تو اس نے کہا کھانسی آ رہی ہے تو کہ کھانگ لیا کرو۔ اب آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، درست طریقے سے دے رہے ہیں، اور دل آزاری کی نیت بھی نہیں آپ کی ہے، تو بے فکر ہو جائیں۔ اب اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، تو آپ بری الذمہ ہیں، کیونکہ آپ نے تو دعوت کا حق ادا کر دیا، دعوت کی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی۔ اب اگر آپ کا مخاطب ہی نہیں سمجھ رہا، آپ کا مدعو جسے آپ دعوت دے رہے ہیں وہی نہیں سمجھتا یا سمجھنا نہیں چاہتا، تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حقیقت کو آپ پلے باندھ لیجئے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ ہو کی چھانی نہیں لگائی جاتی۔ پھر سنیں، دین کی دعوت کے دوران، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو کی چھانی نہیں لگائی جاتی کہ آپ چھانٹ چھانٹ کر مخاطب کے سامنے جسے آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی وہ باتیں رکھیں جس سے وہ ناراض نہ ہو، میٹھی میٹھی باتیں کریں، اور ان تمام دین کی ان تمام باتوں پر پردہ ڈال دیں، مٹی پاؤ پالیسی، انا للہ و انا الیہ راجعون،
ان پر پردہ ڈال دیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، ظن غالب گمان ہے کہ جسے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں وہ بھٹکے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، تو آپ چھانٹ کے الگ کر کے اس کے سامنے صرف میٹھی میٹھی باتیں رکھتے ہیں، دین کی پوری حقیقت نہیں رکھتے۔ تو دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھے کی چھانی نہیں لگائی جاتی کہ آپ چھانٹ کر کچھ باتیں تو آپ اس کے سامنے رکھیں اور کچھ باتیں نہ رکھیں۔ ترتیب ایک الگ بات ہے، ترتیب کیسی ہے اس پہ ہم پہلے بھی ضمناً یا صراحتاً بات کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ دعوت کی ترتیب کے حوالے سے ہماری پھر ایک دفعہ بات ہوگی، شاید کچھ اور اس کے پہلو اور رخ بھی سامنے آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک تو حقیقت یہ یاد رکھیں، دین کی دعوت دیتے ہوئے دل دکھانے، کسی کی دل آزاری نہ ہو کی چھانی نہیں لگائی جاتی، بلکہ دین کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ حق بات برحق طریقے سے پہنچ جائے، حق بات برحق طریقے سے پہنچ جائے، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، کسی کی دل آزاری ہوتی تو ہونے دیں۔ ہاں، جب آپ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دیتے ہیں تو پھر ایک داعی کا تقاضا یہ ہے کہ جسے آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ہدایت کی تمنا رکھیں دل میں، اور صرف تمنا نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حضور دعا بھی کریں کہ اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب میرے مخاطب کے دل کو، جس مخاطب کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، یا اللہ اس کے دل کو تو نرم کر دے ہدایت کے لیے۔ آپ نے حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا بھی دی، کسی کی دل آزاری کا خوف لاحق بھی نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو، اور جسے آپ نے دین کی دعوت دی ہے اس کی ہدایت کی تمنا بھی دل میں رکھی، اس کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کی، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ آپ کا اور میرا توکل ہوا، ٹھیک ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر اللہ سے آزمائش میں نہ پڑنے کی دعا بھی کی، یا اللہ مجھے راہ حق میں آزمائش سے بچا کے رکھ۔ اب اگر مخاطب آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو سو بسم اللہ، بڑی آسانی ہے، نہیں وہ تسلیم نہیں کرتا، ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا رد عمل پہ اتر آتا ہے، مخالفت پہ، تشدد پہ، ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے، تو آپ اپنے لیے اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، اور جو رد عمل پہ اتر آیا اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس خوف سے آپ نے حق بیان کرنے سے رکنا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں آپ کو۔ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دینے کا اہتمام کرنا ہے، بس حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دینے کا جو اہتمام ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حق بات کا مفہوم بھی وہی ہو جو نبی نے سمجھا ہے، حق بات کی ترتیب بھی وہی ہو جو نبی نے ترتیب قائم کی ہے، اس کی ترکیب بھی وہی ہو۔ حق بات کا مفہوم، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب ایک مستقل نشست کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک مستقل نشست الگ سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف اتنی ہی بات کرنی مقصود ہے، حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مخاطب کی دل آزاری نہ ہو کہ خوف سے حقیقت بیان ہی نہ کی جائے، یا حقیقت اگر بیان کی جائے تو ادھوری کی جائے، ادھورا سچ سامنے رکھا جائے، ادھورا حق سامنے رکھا جائے، صرف محبت 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 کی ادھوری باتیں کی جائیں، صرف جوڑ 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 کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ افسوس آج سماج میں ادھورے حق کو، ادھورے سچ کو بیان کرنے کا چلن عام ہو چکا ہے، ادھوری بات بیان کرنے کی وبا پھیل چکی ہے۔
پوری حقیقت بیان کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ عوام تو عوام، علماء بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج علماء بھی پوری بات نہیں کرتے، ادھوری بات کرتے ہیں، صرف وہ بات کرتے ہیں جس سے عوام راضی ہو جائے، جس سے کسی کا دل دکھے نہ، جس سے ان کی امامت، خطابت، درس و تدریس خطرے میں نہ پڑے، جس سے ان کے مقتدی ناراض نہ ہوں، جس سے ان کے جمعے کا مجمع خراب نہ ہو۔ بس میٹھی میٹھی باتیں، تصویر کا ایک رخ، ادھورا سچ۔ عوام تو عوام، علماء بھی مبتلا ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک بنیادی وجہ تو یہی ہے، یہی غیر اسلامی شعور ہے کہ حق بات بیان کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس شعور نے دل و دماغ میں جڑیں پکڑ لیں تو نتیجہ مداہنت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ دین سے بے وفائی، دین سے جفا، دین سے غداری، کیونکہ فارمولہ بنا لیا کہ حق بات بیان کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ مداہنت ہے کہ حق بات بیان کرنے میں ہم ڈھیلے پڑ گئے، پالیشی بن گئے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ اس کے برعکس ہے۔ وہ دوسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے سے ہی ہم مداہن ہیں، جفاکار ہیں، بے وفا ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اس مداہنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے فارمولہ بنا لیا، ایک ضابطے کی آڑ لے لی کہ دین بیان کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور مقابلے میں قرآن و سنت کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا